السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا میں گناہ تو ہر انسان سے ہوتے ہیں، بلکہ میں کہوں کہ بہت کم لوگ آج کے زمانے میں گناہ سے بچتے ہیں۔ اکثر لوگوں سے کوئی نہ کوئی گناہ ہو ہی جاتا ہے، اور پھر وہ گناہ کرنے کے بعد اگر کبھی ان کے دل میں توبہ اور استغفار کا خیال آتا ہے تو شیطان یہ زور ڈال دیتا ہے کہ بھئی تو بڑا گنہگار ہے، اللہ تجھے کیسے معاف فرمائے گا۔ جب یہ خیال اس کے دل میں آتا ہے تو پھر وہ ایک توبہ کرنے والا اللہ کا بندہ اپنی توبہ سے رک جاتا ہے، اور ایک دوسرا خیال اس کے دل میں یہ بھی آتا ہے کہ بھئی گناہ کرنے کے بعد میں تجھے کوئی نقصان ہوا، اپنے نفس میں وہ سوچتا ہے، اور شیطان پھر ساتھ میں زور لگا دیتا ہے کیا اس گناہ کی وجہ سے تجھے کچھ ہوا جو تو توبہ کر رہا ہے، اور آج تھوڑے ہی تو اس دنیا سے چلا جائے گا کہ جو آج توبہ کر رہا ہے۔ فوراً اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ ہاں بات تو صحیح ہے، آج تو میں مرنے والا نہیں ہوں، ابھی تو میں جوان ہوں، صحت اچھی ہے، کما بھی خوب رہا ہوں، بیمار بھی نہیں ہوتا۔ پھر وہ نئے گناہ پر آمادہ ہوتا ہے اور گناہ کرتے رہتا ہے، حتیٰ کہ عمر کا ایک لمبا عرصہ گناہ میں گزر جاتا ہے، اور وہ اسی سوچ میں کہ اللہ معاف نہیں کرے گا، اللہ سے معافی نہیں مانگتا۔ میں ایک بہترین واقعہ آپ کو سنانے جا رہا ہوں کہ ایک بندے نے اللہ کی کتنی نافرمانی کی، لیکن ایک واقعے نے ایک وقت کے بدلتے ہوئے حالات نے اس کی حالت کو تبدیل کر دیا، اور وہ گنہگار بندہ اللہ کے حضور ایسا اطاعت گزار، ایسا توبہ کرنے والا ہوا کہ اللہ تعالی نے اس کے دروازے پر یہ بات لکھوا دی کہ میرا یہ بندہ توبہ کرنے والا ہے، بے گناہ ہے، توبہ کر چکا ہے۔ میرے بھائیو، سوچنے والی بات ہے، زندگی میں ہم سے کتنے گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن ہم اللہ سے توبہ نہیں کرتے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے گناہ کیے، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، آپ کی برابری سرابری کے ہوں گے، بڑے چھوٹے ہوں گے، اور آپ کو معلوم بھی ہوگا کہ یہ بندہ یہ گناہ کرتا ہے، لیکن آپ نے اس کو توبہ کرتے نہیں دیکھا، گناہ چھوڑتے نہیں دیکھا۔ کس نے توبہ کر لی ہو، گناہ چھوڑ دی ہو، اور وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ لیکن میرے بھائیو، اس کفل نے اللہ سے توبہ کی، اللہ نے اس کو معاف کیا۔ آج ہم اگر اللہ سے توبہ کریں گے تو کیا اللہ ہمیں معاف نہیں کرے گا؟ بس دیر ہم کرتے ہیں۔ ارے اللہ تو کہتا ہے کہ تم میری جانب ایک بالشت آؤ گے، میں ایک ہاتھ دوڑ کر آؤں گا۔ تم اللہ سے مانگو تو قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ میرا بندہ مجھے پکارے تو جس حالت میں وہ ہے، جیسا ہے، سو رہا ہے، کھڑا ہے، لیٹا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، میرا بندہ مجھے بلائے تو میں اس کی پکار سنوں گا، میں اس کی توبہ سنوں گا، میں اس کی باتیں سنوں گا، میں اس کو معاف کروں گا، اور اس کو ہدایت کا راستہ دکھلاؤں گا، وہ سیدھے راستے پر چلے گا۔ میرے بھائیو، آج وقت دیا ہے اللہ نے، آج ہی جو گناہ ہم کر رہے ہیں، کر چکے ہیں، ان سے توبہ و استغفار کر لے، کیونکہ کسی کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کون اس دنیا سے کب چلا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے اس واقعے کو کئی مرتبہ ذکر کیا۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص رہتا تھا جس کا نام کفل تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں ہمہ وقت اللہ کی نافرمانی کی تھی۔ زنا وہ کرتا، شراب وہ پیتا، چوری چکاری جوا خوری وہ کرتا، ہر وقت خدا کی نافرمانی کرتا رہتا تھا، اللہ کی نافرمانی کرتا رہتا تھا، اور اس کی عمر کا ایک حصہ اسی گناہ میں گزر گیا۔ ایک مرتبہ اس کے پاس ایک عورت آئی اور اس سے کچھ دینار اس نے ادھار لے لیے، تقریباً 60 دینار تھے،
اس نے ادھار لے لیے اور چلی گئی۔ اب وقت پر وہ عورت دینار کو لوٹا نہیں پائی، اس نے اپنی خواہش پوری کرنے کا اس سے کہا کہ تو نے دینار تو لوٹا ہی نہیں ہے، چل اب میری ضرورت کو پورا کر دے۔ اور اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے یہ کفل نامی شخص جو تھا وہ اس کے قریب جا کر بیٹھ گیا اور بالکل اپنی ضرورت پوری کرنے کے قریب تھا، کر چکتا۔ لیکن اس عورت نے ایک بات اس سے کہی، وہ کہنے لگی کہ میں بڑے عزت والے گھر کی عورت ہوں، عزت دار عورت ہوں، میرا یہ کام نہیں ہے کہ پیسے لوں اور اپنی عزت کو نیوچھاور کروں، اپنی عزت کو نیلام کروں، بس کسی مجبوری نے مجھے یہاں تک پہنچا دیا۔ یہ بات اس کفل کے دل پر ایسی اثر کر گئی، فوراً اس نے کہا کہ واللہ لا اعصا ابدا، ایسے الفاظ کچھ کہے اس نے عربی کے کہ میں کبھی بھی آج سے اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اس کے دل پر ایسی لگی وہ بات، اس نے اللہ سے سچی پکی توبہ کر لی۔ کچھ دن کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ انتقال ہونے کے بعد میں جب رات کو اس سے انتقال ہوا اور صبح لوگوں نے دیکھا کہ اس کے دروازے پر ایک بات لکھی ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا۔